اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ مسجد نبوی کی تعمیر بھی ساتھ ساتھی ہوئی۔ جس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی یہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی، سہل اور سہیل۔ انہوں نے یہ چاہا کہ زمین ہدیے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ آپ کتنے فار سائٹڈ تھے، اگر اس وقت آپ اس طرح یتیم بچوں کی زمین لے کر اور مسجد بنا لیتے تو آئندہ آنے والے اس کو ایک جواز بنا لیتے، اپنے لیے ایک ایکسکیوز بنا لیتے، اور کسی کی بھی زمین حاصل کر کے اور اس پر کوئی بھی ریلیجس انسٹیٹیوشن قائم کر لیتے اور دلیل سنت سے نکالتے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو ایسے کیا تھا۔ تو اتنی دور تک آپ کی نظر دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ یتیم بچوں کی زمین بغیر قیمت کے لیں، حالانکہ وہ تحفتاً خود دینا چاہ رہے تھے۔ قیمت ادا ہوئی، زمین خریدی گئی، اس کے بعد تعمیر شروع ہوئی، اور قیمت کے لیے آتا کہ اصرار کر کر کے آپ نے ان کو قیمت دی ہے۔ جب تعمیر شروع ہوئی مسجد نبوی کی تو اینٹ پتھر لوگوں نے ڈھونا شروع کیا، اور آپ خود ساتھ میں شامل تھے۔ جیسے عام لوگ اینٹ پتھر اٹھا رہے تھے، آپ بھی اسی طرح مزدوری کا کام کرتے تھے۔ در و دیوار کچی اینٹوں کی اور گارے کی بنائی گئی، اور چھت پر کھجور کی شاخیں اور کھجور کے پتے ڈال دیے گئے، اور کھجور کے جو تنے ہیں ان سے ستون مسجد نبوی کے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، اور ہوتا یہ تھا کہ جب گرمی بہت ہوتی تھی تو کنکریاں تپ جاتی تھیں، بہت گرم ہو جاتی تھیں، تو اس میں اجازت تھی، اور آج بھی اجازت ہے کہ ایسی حالت میں جوتا پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ننگے پیر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا تھا، کوئی قالین نہیں بچھے ہوئے تھے، چٹائیاں تک نہیں بچھی ہوئی تھیں، تو جوتے پہن کے پھر لوگ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور آج بھی کوئی اگر ایسی ضرورت پیش آئے تو جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ چند کمرے تعمیر کر لیے گئے، کیونکہ آپ کا خاندان بھی ہجرت کر کے اب آ چکا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ آ گئی تھیں۔ حضرت زینب ابھی تک مکے میں تھی، ان کے شوہر مشرک تھے تو وہ ہجرت نہیں کر سکی تھی، ان کے شوہر نے اجازت نہیں دی، مجبور تھی، نہ آ سکی۔ ان کا قصہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ تو ہجرت کر کر آ چکے تھے۔ تو 2 انمیرڈ بیٹیاں تھیں، ایک آپ کی بیوی تھی، ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ تو ان کے لیے جو اکوموڈیشن آپ کو چاہیے تھا تو چھوٹے چھوٹے کمرے مسجد نبوی سے اٹیچ بنا دیے گئے۔ جب یہ حجرے مکمل ہو گئے تو آپ ابو ایوب انصاری کے گھر سے یہاں ٹرانسفر ہو گئے، ان حجروں کے اندر منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر تھا۔ صرف ایک مسجد کو اس طرح مت سمجھے جو آج ہم نے مسجدوں کا حال کر لیا ہے۔ ایک کمیونٹی سینٹر تھا، سب لوگ اس سے اٹیچ رہا کرتے تھے، نکاح یہاں منعقد ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں منعقد کرو۔ اب یہ دیکھیے نا، اس کا ایک نفسیاتی امپیکٹ کیسا ہوتا ہے انسان پہ۔ جس کا نکاح مسجد میں ہوتا ہے اس مسجد سے اس کو خاص اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ ہم آتے جاتے آج تک بھی اپنے بچوں کو نہیں دکھاتے کہ دیکھو یہاں ہماری شادی ہوئی تھی، فلاں ہوٹل میں یا فلاں ہال میں۔ ہمیشہ انسان اس کو ایک نوسٹیلجک نظر سے دیکھتا ہے اس جگہ کو۔ مسجد میں نکاح ہونا، کتنے پازیٹیو جذبات مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو گئے نا، خوشی کے، نیا چینج ہے زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ ساتھی دے رہا ہے زندگی کا، بہت خوشی کے جذبات بھی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے۔ آج اگر ہم یہ کام شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر مسجدوں کو وہی اپنی کھوئی ہوئی جگہ مل جائے گی جس کی کہ مسجدیں مستحق ہیں۔ ہماری زندگی میں ان کی وہ جگہ ابھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز جہاں مرد پڑھنے آتے تھے وہاں عورتیں بھی آیا کرتی تھیں، اور بہت انکریج کیا نبی اکرم نے کہ عورتوں کو مسجد بھیجو تاکہ وہ نماز پڑھیں، خطبہ سنیں، ان کی بھی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے۔ یہیں پر اجلاس ہوا کرتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں، مختلف مشنز جو مختلف مہمیں بھیجنی ہوتی تھیں وہ سب مسجد نبوی ہی سے جایا کرتی تھیں۔ ایک مرکز تھا مسلمانوں کا۔ جب سے مسلمانوں نے مسجدوں کو صرف 5 وقت کی نماز کے لیے، اور 5 وقت کی نماز بھی کیا بس جمعے ہی کا کانگریگیشن اصل تو ہوتا ہے، یا عید بقرعید یا وہ طاق راتوں میں رونق دیکھنے میں آتی ہے، تو خالی جب نمازوں ہی کے لیے ہم نے اس کو مخصوص کر دیا تو مسجدوں کی اصل افادیت، اصل بینیفٹ جو تھا وہ حاصل کرنے سے ہم محروم رہ گئے ہیں۔
لگتا ہے کوئی اجنبی جگہ ہم آ گئے, ہمارا کیا تعلق اس جگہ سے, لگتا ہے ایز اف یو ڈونٹ بلونگ. اور دوسری چیز یہ کہ بعض دفعہ مسجدوں میں آتے ہوئے خوف سا آتا ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کو متحد کرنے کے بجائے فرقہ واریت کو ہوا دی گئی ہے. مسجدوں ہی کے ممبروں سے یہ کام کیا گیا ہے بدقسمتی سے. براس کے موقع پر نبی اکرم کا گزر ایک جماعت پر سے ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچی سے کاٹے جا رہے تھے. کٹتے تھے پھر درست ہو جاتے تھے, پھر یہی معاملہ کیا جاتا تھا. جبریل امین سے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ فتنے کے خطیب اور واعظ ہیں. ایسے خطبے دیتے تھے جس سے لوگوں میں فتنہ بھڑک اٹھے, لوگ آپس میں لڑ پڑیں. فتنے کے واعظ, اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. کام تو یہ تھا کہ مسلمانوں میں مسلسل ایسی روح بیدار رکھی جائے جس سے کہ وہ متحد رہیں, تعلیم و تربیت ہو, نفس کو پاک کرنے والے کاموں میں انوالو رہیں, آپس میں محبت پیدا کرنے کی آپ نے بھرپور کوشش کی. ترمذی میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو, سلام کو آپس میں عام کرو, کھانا کھلاؤ, رحمی رشتے جوڑو اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں, تم جنت میں داخل ہو جانا سلامتی کے ساتھ. یہ جو حدیث مروی ہے یہ عبداللہ بن سلام سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ بنو قینقاع کے رہبائے تھے, یہودی تھے, بہت بڑے عالم تھے. تو فرماتے ہیں جب میں آیا اور میں نے نبی اکرم کو دیکھا تو ان کا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی جو انہوں نے حدیث روایت کی ہے نا, پہلی بات ہی یہ سنی نبی اکرم سے انہوں نے کہ تم یہ کام کرو. پھر وہ گئے اللہ کے رسول سے ملے اور چند سوال پوچھے, اس کے بعد مسلمان ہو گئے. یہود کو اب تک ان کے مسلمان ہونے کی خبر نہیں ملی تھی, تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ یہود کو بلائیے اور میرے بارے میں ان سے گواہی لیجئے کہ میں کیسا انسان ہوں, یعنی کہ پہلے گواہی لے لیجئے تاکہ بعد میں کہیں وہ مجھ پہ بہتان نہ لگائیں کہ میں تو پہلے ہی برا تھا. تو یہی کام کیا. اللہ کے رسول نے یہودیوں کو بلایا. عبداللہ بن سلام ایک کمرے میں جا کر چھپ گئے. آپ نے بلا کر ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں. وہاں پہ جو یہود موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں, وہ ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں. جب یہ کہا انہوں نے کہ بہت اچھے ہیں, سب سے افضل ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائیں. 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ ان کو محفوظ رکھے اس چیز سے, جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا نہ خواستہ. یہ سن کر عبداللہ بن سلام باہر آئے اور کلمہ شہادت انہوں نے پڑھا. اتنا سننا تھا کہ یہود کہنے لگے کہ شرنا وابن شرنا, کہ یہ تو سب سے برا آدمی ہے ہمارا اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں. یہ یہودیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجربہ تھا. پہلے دن مدینے میں پہلا یہودیوں سے یہ تجربہ. اور یہودیوں کا تو مرض تھا ہی حسد اور نفس پرستی. لوگوں میں اختلاف کو ہوا دینا ہمیشہ سے ان کا یہی کام رہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی نفرتوں کی آگ کو بجھانے آئے تھے. تبلیغ کا کام ہوتا رہا. آپ فرماتے آپس میں دشمنی نہ رکھو, باہم حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے پیچھ نہ پھیرو. یعنی کوئی تم سے اگر بات کر رہا ہو تو لاپرواہی سے بات نہیں کرو. انسلٹ محسوس ہوتی ہے نا, ایک شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ منہ موڑ کر جواب دے رہے ہیں اس کو. ایسا نہ کرو. اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے. مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو دشمن کے حوالے کرے. اور جو اپنے بھائی کی ضرورت یعنی کہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے گا, اس کی نیڈز پوری کرنے میں لگ جائے گا, اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا, اللہ اس شخص سے قیامت کے دن قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ یہ اقوال فرماتے رہتے
لوگ سر جھکا کر سنتے رہتے اور یہ باتیں شبنم کی طرح ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتی رہتی. مسلمانوں کو آپ نے تمیز سکھائی، تہذیب سکھائی، اخلاق سکھایا، ایٹیکیٹ سکھائے کہ جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو، چھینک آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو، کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کر کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ. چھوٹے چھوٹے ایٹیکیٹ سے لے کر اور میدان جنگ میں جانے کے آداب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. ان کی صلاحیتوں کو آپ نے بہترین رخ پر لگایا. نئے آنے والے بھی سب سے پہلے مسجد نبوی ہی میں آیا کرتے تھے. مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ اسکول بھی تھی اور یونیورسٹی بھی تھی. نماز کے بعد یہاں علم کی مجلسیں جم جایا کرتی تھیں، اور یہ ہم کو منظر آج بھی مسجد حرام میں نظر آتا ہے. وہاں باجماعت نماز ہوتی ہے، لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، پھر پارٹیشنز لا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ایک استاد آ کر بیٹھتا ہے اور شاگرد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بلڈنگ کا بہترین استعمال. آج کل ہم کہتے ہیں اسکولز کہاں بنائیں، بلڈنگز نہیں ہیں. یہ ہر محلے میں کئی مسجدیں موجود ہیں. اگر ان کا ہم صحیح استعمال شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ لٹریسی بڑھنا شروع ہوتی ہے. لوگوں کی اصلاح سے بھی آپ کبھی غافل نہ ہوتے تھے. کہیں لوگ دین سے لاپرواہ نہ ہو جائیں یا کسی چیز میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے دین سے اکتا نہ جائیں. دونوں لمٹس کا، دونوں ایکسٹریمز کا آپ خیال رکھتے تھے. جو نئے آنے والے ہوتے تھے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے، رفتہ رفتہ ان کو یوز ٹو کرتے تھے، اسلام سے رفتہ رفتہ مانوس کرتے تھے. آپ کبھی ایسا انداز اختیار نہیں کرتے تھے کہ وہ اسلام سے وحشت زدہ ہو جائیں یا اسلام سے نفرت کرنے لگیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ماموں ہند بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، رسول اللہ کی نشست و برخاست یعنی کہ سیشن کا شروع ہونا اور سیشن کا اینڈ ہونا سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوا کرتا تھا. جس جگہ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے اور لوگوں کو اسی کا حکم دیتے کہ جہاں خالی جگہ ملے بیٹھ جایا کرو، لوگوں کے سروں کو پھلانگ کر آگے نہ جایا کرو. آپ کی مجلس علم اور حیا، صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی. نہ اس میں شور ہوتا تھا، نہ کسی کی بے عزتی کی جاتی تھی. اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو شہرت نہیں دی جاتی تھی. یہ آپ دیکھیے کہ کسی سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو یہ نہیں کہ اب گھر جا کے سب ڈسکس کر رہے ہیں کہ پتہ ہے آج فلاں، آج تو اس سے یہ مسٹیک ہو گئی. اپنی بیویوں کو بتایا، بیویوں نے آگے بتایا اور ایک شخص کی برائی سب میں پھیل گئی تو ان کا تو دل ہٹنا شروع ہو جاتا پھر اللہ کے رسول کی مجلسوں سے. تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو ڈھانک دیا کرتے تھے. ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتا، بڑوں کی تعظیم ہوتی، چھوٹوں پر شفقت، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ ہے مقصد. اور ہم یاد رکھیں کہ ہم ان کی امت ہیں. خود قرآن نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر ہیں. اس کے باوجود بھی آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انک حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ تو نے میری تخلیق بہت اچھی بنائی ہے تو میرا اخلاق بھی بہت اچھا کر دے. یہ آئینہ دیکھنے کی بھی دعا کہی جاتی ہے کہ جب انسان آئینہ دیکھے تو یہ دعا مانگ لے کہ اللہ تو میری شکل اچھی بنائی تو ساتھ ہی ساتھ میرا اخلاق بھی اچھا کر دے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ ان گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے. گزرے ہوئے لوگوں سے مراد ہے یہاں پر صحابہ، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کیونکہ زندہ لوگوں کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے. وہ لوگ نبی اکرم کے ساتھی تھے. اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ محبت ہو، بے تکلفی ہو، لیکن دل نہ دکھایا جائے. بعض دفعہ ہم بے تکلفی کے نام پر اور اپنائیت کے نام پر دل دکھا دیتے ہیں دوسروں کا جن سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنے بے تکلف لیکن دل نہیں دکھاتے تھے. اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چنا، لہذا ان کا فضل پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے قریب ہو جاؤ.
کیونکہ وہ لوگ صراط مستقیم پر تھے، سیدھے راستے پر تھے. اور جس نبی کے گرد یہ محفلیں جمتی ہوں، اللہ کے رسول، ان کا تو ہم کیا ایک اندازہ کر سکتے ہیں، کیسے دل خود بخود ان کی طرف کھنچا کرتے تھے. آپ کی زبان سے جو کلمہ نکل جاتا، صحابہ اس کی اطاعت کے لیے دوڑ جایا کرتے تھے. ہدایت اور رہنمائی کی جو بات آپ فرما دیتے، اس میں پھر وہ کبھی وقفہ نہیں کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے کہ کریں یا نہ کریں، فوراً اس کو اپنی جان سے لگا لیا کرتے تھے اس بات کو، بلکہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے. آپ کی اس کوشش سے اور آپ کی اس محنت سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ واقعی کہ جس کی مثال دنیا میں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی تھی اور شاید نہ کبھی اس کے بعد یہ مثال دیکھی جائے. دوسری قوموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایک دو دو ہیرو ہوتے ہیں اور وہ ان کے قصے سناتے ہیں اور ان کے گن گاتے ہیں. ہم کس کس کا قصہ بیان کریں؟ مسلمانوں کی تاریخ تو ایسے ہیروؤں سے الحمدللہ لبریز ہے. ایک کو دیکھیں وہ دوسرے سے بہتر، اور دوسرے کو دیکھیں تو تیسرے سے افضل اور اعلیٰ ہے. ایک سے ایک بڑھ کر آپ کے ساتھی تھے. ایسی برکت اور ایسی سکینت اس معاشرے پر نازل ہوتی ہوگی کہ اس کا تجربہ کرنے والے ہی جانتے ہیں کہ اس دور میں رہنے کا کیا مزہ ہوگا اور کیا زندگی کا لطف ہوگا. حالات بھی غیر معمولی تھے، وحی کا اترنا کوئی معمولی بات تو نہیں. اور صحابہ خواب دیکھا کرتے تھے، وہ بھی دین کا حصہ بن رہا تھا. سب ایک غیر معمولی چیز کا حصہ بنے ہوئے تھے نا. ان یوزل کنڈیشنز تھیں، ان یوزل کیفیات تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے ہیلوڈ ایگزسٹنس تھے ان کے. نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ خاص کسی چیز کے اندر جیسے کوئی سکینت چھائی ہوئی تھی، ایک کوئی سنہرا رنگ لگتا ہے کہ ان کے اوپر چھایا ہوا تھا. گولڈن پیریڈ تھا. اور یہ تو آپ نے خود بھی فرمایا کہ خیر امتی قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ جو ان سے ملے یعنی کہ تابعی، اور پھر جو تابعی سے ملے یعنی کہ تبع تابعی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اور اس کے بعد تم بہت سے فتنے دیکھو گے، بہت سے اختلافات دیکھو گے. تو دیکھو میری سنت کو مضبوط پکڑ لینا اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. واقعی ایسا پڑھ کے محسوس ہوتا ہے ان ریئل، ڈریم لائک اسٹیٹ. ایسے ہوتا تھا، اتنی خیر خواہی، اتنی محبت، لگتا ہے کہ اتنا سو مچ گڈ. یقین نہیں آتا انسان کو پڑھ کر، لیکن واقعی یہ خوابوں کی بستی تھی مدینہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے. اس خوابوں ہی کے حوالے سے رخ پھرتا ہے اذان کی طرف. مسجد نبوی تو بن گئی، نماز کے وقت لوگ آ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول مطمئن نہیں تھے اس سسٹم سے. وہ چاہتے تھے کوئی سسٹم ایسا بن جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ جس سے لوگ آگاہ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ نے لوگوں سے مشورے لینے شروع کرے. کسی نے کہا کہ ہم جھنڈا لہرا دیں گے. سادے لوگ بھی تو ہوتے تھے نا. اب جھنڈا لہرانے سے کسی کو کیا نظر آئے گا کہ اب جھنڈا آ گیا تو ہم نماز کو پہنچ جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی کا مذاق کبھی نہیں اڑایا جاتا تھا. ہر ایک کے مشورے کی قدر کی جاتی تھی. مشورہ انہوں نے دے دیا لیکن آپ کو زیادہ بھایا نہیں. کسی نے کہا کہ ہم یہود کی طرح نرسنگا بجا لیں. ایک وہ ہارن سا ہوتا ہے نا، وہ ہارن کے اندر بلو کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو یہود کی چیز ہے. تو پھر کسی نے کہا کہ ہم عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا لیا کریں. ووڈن بیل ہوتی تھی. چرچز کے ساتھ ہمیشہ چرچ بیلز کا خیال آتا ہے. تو جب یہ مشورہ آپ نے سنا تو آپ نے کہا لیکن یہ تو عیسائیوں کی چیز ہے. عبادتوں میں آپ کسی بھی طور پر یہود یا نصارہ کو کاپی نہیں کرنا چاہتے تھے. بہرحال یہ معاملہ ہوتا رہا، لوگ اپنی رائے دیتے رہے، کوئی ایک فائنل ڈیسیشن نہ ہوا. دراصل تو اللہ کی مرضی یہ تھی کہ نماز جیسی عبادت کے لیے نہ تو کوئی لکڑی پتھر استعمال ہو اور نہ کوئی جانور کا حصہ استعمال ہو، بلکہ انسانی آواز وہ انسٹرومنٹ بنے، وہ آلہ بنے کہ جس سے لوگ اپنے رب کی عبادت کے لیے جمع ہو جایا کریں. اس میں یہ آتا ہے ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فکر مند دیکھا اور آپ غیر معمولی طور پر فکر مند تھے کہ کیا سسٹم کیا جائے کہ لوگ نماز کو جمع ہونے لگیں. جب اللہ کے رسول کو فکر مند دیکھا تو خود بھی فکر مند ہو گئے. یہی ان کا حال ہوتا تھا. آپ کو غمزدہ دیکھتے تھے، مرجھا جاتے تھے.
اللہ کے رسول کو خوش دیکھتے تھے کھل اٹھتے تھے۔ تو اسی فکر میں وہ اٹھے اور گھر آ کر لیٹ گئے۔ کچھ نیم خواب اور نیم بیداری، ایک ٹوائلائٹ زون ہم نہیں کہتے ہیں جس کو، نہ پوری طرح سو رہے تھے نہ پوری طرح جاگ رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس نے آ کر ان کو اذان کے الفاظ سکھائے۔ خیر وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ پھر ان کو حکم دیا کہ بلال کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کلمات ان کو بتاؤ۔ اسی طرح بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، اور ان کو اس لیے چنا گیا کہ ان کی آواز بہت بلند تھی، صاف شفاف آواز تھی۔ جب یہ اذان دی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں نے بالکل یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے۔ تو آپ نے فرمایا فللہ الحمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت بلال مؤذن رہے، جہاں بھی آپ جاتے تھے بلال ہی سے اذان دلوائی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بلال سے مدینے میں نہیں رہا گیا، ان کو اس کے در و دیوار سے اپنے حبیب کی یاد آتی تھی، اس کی گلیاں ان کی یاد دلایا کرتی تھیں، تو مدینے چھوڑ کر دمشق چلے گئے تھے، وہیں رہنے لگے۔ ایک بار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلال تم ہمارے پاس نہیں آتے۔ آنکھ کھلتے ہی مدینے پہنچے تو نبی اکرم کا وقت ان کو یاد آ گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان ان کے ابل پڑا۔ مدینے آئے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے درخواست کی کہ آپ اذان دیجیے۔ اذان دینے کھڑے ہوئے، مدینے والوں نے جب اذان کی آواز سنی تو وہی ان کو نبی اکرم کا سنہرا دور یاد آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے میں کوہرام مچ گیا، سب لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ چند روز حضرت بلال مدینے میں رہے، لیکن ان سے پھر رہا نہیں گیا، دوبارہ لوٹ کر وہ دمشق چلے گئے اور وہیں پر انہوں نے وفات پائی۔ کیا اذان کی کیفیت ہوتی ہے واقعی، یہ تو جو سنتے ہیں، اور خوبصورتی کے ساتھ اذان جو دی جاتی ہے، آج بھی وہ ہمارے دلوں میں کیسا گھر بنا لیتی ہے۔ تو کہاں وہ دور اور اس دور کی اذان دینے والے پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلے ہم ذرا سے اذان سنتے ہیں، وہ کیفیت تو نہیں آ سکتی جتنی بھی آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
حي على خیال یہ آتا ہے کہ اتنی خوبصورت پکار کو کیا کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس پکار کا جواب نہیں دیتے جب مدینے کی بستی میں یہ اذان گونجتی ہوگی اور لوگوں کا دوڑنا نماز کے لیے. بس آج تو یہ ہے کہ جو شعر ہے نا، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی. بس اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اندر وہی جذبہ، وہی امانت، وہی سچائی، وہی صدق دوبارہ سے پیدا کر دے جو کہ اس زمانے کے مسلمانوں میں تھی. ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال درست ہوں گے تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہی والا دین اسی شان و شوکت سے دوبارہ نافذ ہو سکے. مدینے ہجرت کرنے کے بعد ایک نظر ذرا سا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ڈال لیتے ہیں. آپ کا گھرانہ مختصر سا تھا. حضرت سودا، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ساتھ رہتی تھیں. حضرت سودا آپ کی بیوی تھی، باقی دو آپ کی بیٹیاں. حضرت علی آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے. شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ابو طالب کثیر الاولاد تھے تو کفالت نہیں کر سکتے تھے اپنے بچوں کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت کا ذمہ لے لیا تھا، اپنے گھر میں ان کو شامل کر لیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفیل تھے. زید بن حارثہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی شادی ہو چکی تھی اور شادی کے بعد اپنا الگ ان کا گھرانہ تھا، اپنا سیٹ اپ تھا. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کرے. اب ذرا سا ہم یہاں رک کر جو نکاح کا ذکر تو اب بار بار آئے گا، مختلف نکاح ہو رہے ہیں اور شادیاں ہو رہی ہیں، تو ذرا سا اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا نکاح اسلام کے بعد حضرت زید بن حارثہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے. ام ایمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھیں، انہوں نے گودوں کھلایا تھا. ام ایمن کے شوہر عبید، ان کی وفات کو کچھ عرصہ ہو گیا تھا اور ان سے ایک بیٹا ایمن نام کا تھا، اسی سے ام ایمن وہ پکاری جاتی تھیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو زید بن حارثہ نے 7 نبوی میں ام ایمن سے نکاح کیا. عمر میں کم از کم 20 سال تو بڑی ہوں گی. اللہ کے رسول کو گودوں کھلایا تھا اور زید بن حارثہ رسول اللہ کے بیٹوں کے برابر تھے. دراصل ہم ان تقاضوں کو، ان وجوہات کو، ان ریزنز کو نہیں سمجھ سکتے جن کی وجہ سے شادیاں کی جایا کرتی تھیں. میڈیا ہائپ نے لگا بندھا تصور، اسٹیریوٹائپ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے آج کل شادی کا. فلموں کی دنیا حقیقت کی دنیا نہیں ہوتی، خوابوں کی دنیا ہوتی ہے، اور فلموں کا اور ڈرامے کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بس صرف جذبات ہوتے ہیں اور ڈرامہ ہوتا ہے ورچوئل ریالٹی ہے، سراب ہے، حقیقت تو نہیں ہے. لہذا ناولوں اور فلموں سے ہم نے اس بات پر یقین کر لیا کہ شادی صرف اور صرف محبت کے لیے کی جاتی ہے اور محبت صرف خوبصورت لوگوں سے کی جاتی ہے. یہ دو چیزیں آج ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست ہو کر رہ گئی ہیں. اب یہ جو تصور دیا فلموں نے، اس رومانٹک تصور نے فلموں کو تو بہت خوبصورت بنا دیا لیکن حقیقی زندگی کو بہت بدصورت کر دیا. تلخی گھول دی ہے لوگوں کی زندگی میں، غیر حقیقی تصورات کو اور غیر حقیقی توقعات کو اس نے جنم دیا ہے. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. تصور اب یہ ہے کہ جو ینگ ہو اور خوبصورت ہو
تبھی وہ چاہے جانے کے قابل ہے، ورنہ اگر کوئی مرد ینگ نہیں ہے اور خوبصورت نہیں ہے تو کوئی عورت اس سے محبت نہیں کرے گی. اور یہی تصور عورت کے بارے میں رکھ لیا گیا. اور یہ آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کا حق میجورٹی سے چھین لیا گیا. اگر کوئی حسین اور کم عمر نہیں ہے تو اس کو گھر بسانے کا بھی حق نہیں، اس کو کوئی سنہرے خواب دیکھنے کا حق نہیں، اس کے ارمان پورے نہیں ہو سکتے. اور دوسرا تصور جو آج ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جب تک دیوانہ وار محبت نہ ہو ایک دوسرے سے، شادیاں کامیاب نہیں ہو سکتی. انتہائی ان ریئلسٹک، انتہائی غلط دعویٰ ہے. اس طرح تو لو میرجز کبھی ناکام ہونی نہیں چاہیے تھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا ریشیو کتنا بڑھ گیا، حالانکہ انتہائی محبت کے دعوے کر کر شادیاں کی جاتی ہیں. ارینجڈ میرجز کا تو کوئی سسٹم نہیں رہا، خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر اپنی پسند سے ہی کرتے ہیں، اور وہاں کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ دہرانے کی ضرورت نہیں، ہم واقف ہی ہیں. شادی دراصل ایک ضرورت ہے، ایک نیسیسٹی ہے. پریکٹیکلی اور عملی طور پر پریگمیٹکلی اگر ہم دیکھیں تو خوشگوار زندگی کا دار و مدار صرف اچھی شکل پر نہیں ہے، بلکہ اچھے مزاج پر بھی اتنا ہی ہے اور اعلیٰ کردار پر بھی اتنا ہی ہے. صرف عمر کی کمپیٹیبلٹی بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ذہنی کمپیٹیبلٹی، مینٹل کمپیٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. ذہنی ہم آہنگی ہو. اگر نظریات کا اور مقاصد کا اختلاف ہو تو گزارا نہیں ہو سکتا. اگر آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں تو گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں کہ جہاں عورتوں کا بھی اپنا مائنڈ ہو اور مردوں کا بھی اپنا مائنڈ ہو. اور یہی دراصل اسلامی معاشرہ ہوا کرتا تھا. عورتیں مردوں کے انڈر اس طرح نہیں تھی کہ وہ مردوں کی ہر بات چپ چاپ ایکسپٹ کر لیں. ان کا اپنی سوچ ہوتی تھی، ان کا اپنا ذہن ہوتا تھا. اور یہی اسلام چاہتا ہے کہ عورتوں کی شخصیت بھی ایسی ہی بنے اور مردوں کی شخصیت بھی ایسی ہی بنے، جس کو کہ ہم آج کل کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں. مرد عورت دونوں بہت کانفیڈنٹ ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا اگر آپس میں اس طرح ذہنی اختلافات پیدا ہونے لگیں تو گزارا یا تو ہوتا نہیں، یا ہوتا ہے تو تلخی کے ساتھ گاڑی زندگی کی گھسٹتے رہتے ہیں میاں بیوی. ہم مقصد ہوں، نظریات اور خیالات باہم ملتے ہوں تو انتہائی ہنسی خوشی گزارا ہوتا رہتا ہے. اسلام اس چیز کے اوپر بہت زور دیتا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور سارا زور اسلام کا ایمان پر اور حسن کردار پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں دیکھ کر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ لینیج بہت اونچے خاندان کی ہے، یا دولت دیکھی جاتی ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، یا دین دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ دین دیکھ کر رشتہ کرو. اور یہ کوئی خیالی اور خواب کی باتیں نہیں ہیں. ہم کہیں کہ بہت یوٹوپین کنسپٹ ہے کہ اچھا بگ ڈیل کہ عورت سے شادی کرو اس کا دین دیکھ کر. ہم اس کے پریکٹیکل نمونے دیکھتے ہیں اسلام کی تاریخ میں، اس کی عملی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مومن مرد عورت کی عزت اس کی شخصیت اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے کیا کرتے تھے. حسن صورت سے زیادہ ان کے نزدیک حسن سیرت اہم تھا. یہ معیار ہے کہ جس کے لیے آج مغربی عورت ترس رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ، وہ کہتی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی ایکسپٹیڈ فار واٹ آئی ایم، جو میں ہوں میری ذات کے لیے مجھے قبول کیا جائے. اور اسلام نے تو یہ باعزت مقام عورت کو شروع ہی سے دے دیا تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی مثال قائم کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا، ان کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. حضرت سودا جسمانی طور پر بہت خوبصورت نہیں تھی، عمر بھی زیادہ تھی، شوہر دیکھی بھی تھی، نازک اندام اور حسین جو ایک کنسپٹ آتا ہے خوبصورتی کا وہ نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول نے نکاح کیا بائی چوائس، بائی فورس نہیں. ایک اور مثال ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف اتنا سن کر کے ام ایمن جنت کی عورتوں میں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسی مومن عورت کو تو اپنے گھر میں لانا ہی چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے نکاح کیا بلکہ ہنسی خوشی رہے، آگے اولاد بھی ہوئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں نے اپنے سے بہت بڑی عمر کی عورتوں سے شادیاں کی، جن میں سے ایسی بھی تھی ظاہری حسن سے مالا مال نہیں تھی، اور مومن عورتوں نے بھی ایسے مردوں سے شادیاں کی جو عمر میں ان سے بہت بڑے تھے، اور بہت مطمئن زندگیاں گزاری. 7 نبوی میں حضرت زید کا نکاح ام ایمن سے ہوا اور اسامہ بن زید پیدا ہوئے. اسامہ بن زید کو تو حب رسول کہا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
لقب انکا یہی تھا. کوئی بات اگر لوگوں کو کہلوانی ہوتی تھی تو اسامہ کو بھیجا جاتا تھا کہ تم جا کر اللہ کے رسول سے کہو. ام ایمن کا جو انتقال ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. مدینے آ کر زید بن حارثہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کیا. ہجرت کے چند مہینے بعد شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رخصتی ہوئی. نکاح ان کا ہو چکا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، مکے میں ان کا نکاح ہوا تھا. مدینے آ کر ان کی رخصتی ہوئی. سرخ دھاری دار یمنی کپڑے کا ان کا جوڑا بنایا گیا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے تھے. اس کے بعد ان کی ماں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے گئیں. عزت اور ذلت کے وہ نقلی معیار ان کے ہاں نہیں تھے جو آج ہم نے بنا لیے ہیں کہ اگر ہماری بیٹی کی عزت تو اس وقت ہوگی کہ جب اس کو 500 لوگ سسرال سے رخصت کروانے آئیں. مصروف لوگ تھے نا اسلام کے دور کے، ان کے پاس ان رسومات، ان تکلفات کے لیے، ان آرٹیفیشل معیارات کے لیے وقت نہیں تھا. لڑکے کے گھر سے چند لوگ جا کر دلہن کو رخصت کرا کر لے آئیں تو بھی ٹھیک ہے، 5-6 عورتیں چلی جائیں دلہن کو لے کر آ جائیں. اگر لڑکی کے گھر سے چند لوگ دلہن کو دولہا کے گھر چھوڑ آئیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ لڑکی والے آ جائیں، اس لیے کہ مائیں اور بہنیں وہ روتی رہتی ہیں جب رخصتی کا سین ہوتا ہے، اور دل ماں کا اندر سے نرم ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی جا رہی ہے. بہت بہتر ہے کس قدر رونے دھونے میں اپنی انرجی ضائع کرنے کے بجائے بیٹی کے ساتھ آ جائیں. ماں کو بھی تسلی ہوگی کہ میری بیٹی کا باعزت انتظام کیا گیا ہے، اور بیٹی کو بھی تسلی ہوگی کہ میری ماں میرے ساتھ ہے. کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تکلف میں سسرال والوں سے نہیں کہی جاتی. کوئی اپنے گھر والا ساتھ ہو، کوئی اپنی بہن ہو، اپنی ماں ساتھ ہو تو لڑکیاں بھی ریلیکس فیل کرتی ہیں. تو یہ لڑکیوں کا ہی اس میں آپ دیکھیں کتنا لحاظ رکھا گیا ان کی فیلنگز کا کہ ایک نئے گھر جا رہی ہیں، کچھ ان کے اپنے گھر والے ان کے ساتھ آ جائیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو وہیں ان کا پھر سنگھار کیا گیا، بالوں میں کنگھی کی گئی، ان کو سجایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اب شادی کی رسومات شروع ہوئیں. دودھ کا پیالہ آپ نے منگوایا، پہلے آپ نے خود اس میں سے پیا، پھر آگے حضرت عائشہ کو بڑھا دیا. شرم کی وجہ سے نہ لیا انہوں نے، لیکن آپ نے اصرار کیا کہ نہیں تم یہ لے لو، تو وہ دودھ کا پیالہ لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں سے پیا. انتہائی دل رکھنے والا انداز تھا اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں، اور تم میں اچھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں. ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، اور ساتھ ہی فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں. حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 9 برس آتی ہے، رخصتی کے وقت 9 برس کی ان کی عمر تھی، چھوٹی سی تھی. اور انہی سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ کے پاس جب رہنے لگی اس وقت میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلنے کے لیے میرے پاس میرے گھر آ جاتی تھی. شروع میں لڑکی بہت اٹیچ رہتی ہے میکے سے، تو سسرال والوں کو اور شوہر کو کھلے دل سے اس کے میکے والوں کو آنے دینا چاہیے. جتنی اس کی فرینڈز آئیں، سب آئیں، بہت ویلکم کرنا چاہیے ان کو. بائی دا ٹائم پھر وہ سیٹل ہو جاتی ہے، پھر اتنا خود مصروفیات اس کی اپنی ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور لڑکیوں کے اپنے پاس بھی ٹائم نہیں رہتا کہ بہت زیادہ وہ دوستوں وغیرہ میں بیٹھیں، یا اگر بیٹھنا چاہیں بھی تو اسلام کی طرف سے تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جیسے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ گڑیوں سے کھیلتی تھیں. گڑیوں سے کھیلنے کا بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں وہ کسی چیز سے کھیل رہی تھیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی گھوڑا. آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کے کہیں پر ہوتے ہیں؟ کہنے لگی کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے. تو پھر آپ مسکرا کر خاموش ہو گئے. تو یہاں بھی ان کی سہیلیاں آتی تھیں، کھیلتی تھیں ان کے ساتھ، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ بھاگ کر اپنے گھروں میں جا چھپتی. سہیلیاں ساری بھاگ جاتی تھیں، چھوٹی چھوٹی سی تو ہوں گی، تو پھر آپ جا جا کر ان کو ڈھونڈتے، اور اللہ کے رسول ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو واپس فرماتی ہیں میرے پاس بھیجا کرتے، اور پھر وہ واپس آ کے میرے ساتھ کھیلنے لگتی. اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ خود اللہ کے رسول بھی اس بعض دفعہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتے تھے. تو آپ دیکھیے نا کتنا ایک دل رکھنے والا انداز ہے بیویوں کا. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں ہمارا مقابلہ ہوا،
آپ تصور کر سکتے ہیں اس وقت کسی کو بھی کہ جو دین پڑھنے والے لوگ ہوں وہ اس طرح ریسنگ کریں؟ نہیں، ہم کو تو تصور آتا ہے کہ انتہائی سیریس ہونا چاہیے ان کو، اور اس قسم کی چیزوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ان کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دوڑ میں حضرت عائشہ سے مقابلہ کیا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد کچھ زمانہ گزرا، میرا جسم بھاری ہو گیا، ایک دفعہ پھر دوڑ میں مقابلہ ہوا اور آپ جیت گئے اور آگے نکل گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہے۔ یاد بھی رکھتے تھے کہ ایک دفعہ یہ جیتی تھی تو اب میں جیت گیا۔ ایک اور روایت آتی ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں ایک روز حبشی لوگ مسجد میں نیزہ ماری کا کھیل کھیل رہے تھے۔ مسجد نبوی جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کمیونٹی سینٹر تھا، تو حبشی آئے ہوئے تھے، وہ کچھ ایسے جنگوں کے کھیل ہوتے ہیں نا، کچھ نیزوں کا اچھالنا، اس قسم کے کھیل ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ چھوٹی تھی، ان کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ میں بھی دیکھوں، تو آپ نے اپنی چادر سے پردہ کیا اور کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کے کاندھے اور کان کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی، یہ جو گیپ ہوتا ہے یہاں پر، یہاں سے جھانک کر وہ دیکھتی رہی کہ کھیل ہو رہا ہے۔ آپ میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ بار بار نہیں پوچھا اب بس، اچھا اب بس، مجھے اور بھی کام ہے عائشہ، مجھے نماز پڑھوانی ہے عائشہ، نہیں، کھڑے رہے جب تک کہ حضرت عائشہ کا دل نہیں بھر گیا۔